الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جو بقایا زندگیاں رہ گئی ہیں مالک اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کرتے ہوئے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر نشست میں جو ہم سنیں گے اور سنائیں گے وہ ہے توبہ کی فضیلت۔ دو چیزیں ہیں، ایک توبہ اور ایک استغفار۔ عرف عام کے اندر دونوں چیزوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا ہے کہ توبہ بھی وہی ہے اور استغفار بھی وہی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ استغفار اپنے کیے ہوئے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگنا، اسے استغفار کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا کہ آئندہ کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اپنے پچھلی غلطیوں اور گناہوں پہ اللہ کے حضور آ کر معافی مانگنا، اس کو استغفار کہتے ہیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کمٹمنٹ کرنی اللہ کے ساتھ، اسے توبہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نے اپنے صحابہ اکرام کو مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، ایک بندہ ہے سواری لے اور اپنے زادے راہ لے، کھانے پینے کی چیزیں لے، سامان لے، سواری پہ سوار ہو کر چلا جائے، راستے میں کہیں وہ آرام کی غرض سے ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جاتا ہے اپنی سواری کو باندھ کر۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو نہ سواری ہوتی ہے نہ اس کا سامان ہوتا ہے، اور وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، بس اسے موت نظر آتی ہے۔ وہ اپنی موت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، قریب اسے خدشہ ہوتا ہے کہ میں زمین پہ اگر مر گیا، جنگلی درندے جانور میرا جسم نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی قبر کھودتا ہے، وہ قبر بناتا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اس ڈر اور خوف سے قبر بنا کر قبر کے اندر لیٹ جاتا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ قبر میں لیٹتا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے اس آس امید میں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد موت کا فرشتہ آئے گا اور میری روح قبض کر کے لے جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اسی دوران وہ اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو اس کے قبر کے کنارے پہ اس کی سواری اور سامان بھی موجود ہوتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا میرے نبی نے، اب بتائیے جسے دوبارہ یہ زندگی ملی ہے اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جسے دوبارہ زندگی ملی ہے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا، صحابہ، اسے جسے دوبارہ زندگی ملی ہے اس کی خوشی کم ہے جتنا کہ ایک بندہ مومن اللہ کے حضور آ کر معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں پر، اور میرا رب اس کی بخشش کا اعلان کر کے خوش ہوتا ہے، اس جتنی کوئی اور خوشی موجود نہیں ہے۔
اتنا تو وہ بندہ خوش نہیں ہوتا جسے دوبارہ زندگی ملے کہ جو بندہ آ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جد اعلیٰ، آپ سے بھول ہو گئی، آپ نے معافی مانگی، معافی کے جو دعا مانگی اس کے الفاظ اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو پھر ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج بھی جو ایمان کی حالت میں اولاد آدم ہو، اسے آج بھی اپنی باپ کی سنت پہ عمل کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ علماء نے بڑی پیاری چیز لکھی ہے کہ کافر بھی ہے وہ بھی استغفار کرے، مومن ہے وہ بھی کرے۔ اب آپ کہیں گے کافر استغفار کیا کرے گا؟ ہاں، کافر توبہ استغفار کر کے کفر سے ایمان کی طرف آ جائے، اور ایمان والا توبہ استغفار کر کے گناہوں سے ہٹ کر اللہ کے حضور آ کر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ 4 آسمانی بڑی کتابیں ہیں، 100 صحیفے ہیں، 71 امتیں گزر چکی ہیں، 1,24,000 کم و بیش نبی اللہ نے بھیجے، سب کا سبق ایک ہی تھا کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لو۔ 71 امتیں گزری ہیں، 72ویں امت ہم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، سورہ بقرہ آیت نمبر 37، رب نے خود یہ کلمات سکھائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا، سورہ نوح آیت نمبر 10، فرمایا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ قوم نے کہا ملے گا کیا؟ تو مالک نے فرمایا میں تمہیں استغفار کرنے میں 5 انعام دوں گا۔ کتنے؟ 5 انعام دوں گا۔ مولا کیا ملے گا؟ فرمایا میرے نبی ان سے کہیے کہ جب یہ توبہ استغفار کریں گے میرے دربار میں تو میں انہیں بارشیں عطا کروں گا، میں انہیں مال سے نوازوں گا، میں انہیں اولاد سے نوازوں گا، میں ان کی کھیتی باڑی میں برکت عطا کروں گا، میں انہیں چشمے اور نہریں عطا کروں گا۔ یہ 5 انعام ملیں گے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں 12 شخص آئے، آ کر ایک نے عرض کی آقا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، حضور نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرا آیا کہنے لگا آقا ہمارے مال مویشی مر جاتے ہیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا آیا کہا آقا ہمارے باغات کے اندر پھل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، فرمایا استغفار کیا کرو۔ چوتھا آیا کہنے لگا آقا کیا کروں، سب کچھ ہے سکون نہیں ملتا، فرمایا استغفار کیا کرو۔ حتیٰ کہ 12 آدمی آئے، 12 آئے، ہر ایک نے اپنا الگ الگ معاملہ پیش کیا، حضور نے اس کا حل ایک ہی بتایا۔ جب وہ چلے گئے بعض میں صحابہ نے کہا آقا ان کی مرض تو الگ الگ تھی، آپ نے دوائی ایک ہی تجویز کی ہے، فرمایا ہاں یہ سارے معاملات تب ہوتے ہیں جب عرش والا ناراض ہو جاتا ہے، جب یہ استغفار کریں گے رب رحمان راضی ہو جائے گا، سب کے معاملات سنور جائیں گے۔ تو یہ معاملات جب بگڑ جاتے ہیں تو تب یہ ہوتا ہے۔ معاملات کب بگڑتے ہیں؟ جب رب کائنات ناراض ہو جاتا ہے، جب اس کو راضی کر لیں گے سارے معاملات سنور جائیں گے، پھر اولاد بھی ملے گی، مال بھی ملے گی، بارشیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی، جو کماؤ گے اس کے اندر برکتیں بھی ملیں گی۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میرے دربار میں آ کر معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، میں اسے انعام عطا کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے پھر دعا مانگی، سورہ نوح آیت نمبر 28، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں
ان کا نانا مر جائے تب ختم، ان کا دادا مر جائے تب ختم، ان کا داتا عرس آ جائے تب ختم۔ یہ مولویوں کی روٹی روزی کا کام ہے۔ کیا آپ ختم نہیں کروائیں گے تو مولوی مر جائیں گے؟ رزق ختم نہیں دیتا، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والے تو وہ ذات ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت جب قبروں میں جائے گی تو گناہوں کے پہاڑ لے کر جائے گی، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ قبروں میں نمازیں پڑھیں گے؟ کہا جنہوں نے دنیا میں نہیں پڑھی وہ قبروں میں کیا پڑھیں گے؟ آقا کیا وہ روزے نفل زکوٰۃ خیرات قبروں میں کریں گے؟ فرمایا جس نے دنیا میں نہیں کیا گناہوں کے پہاڑ لے کر گیا وہ قبر میں کیا کرے گا؟ آقا پھر گناہ لے کر گئے نیکیوں کے پہاڑ کیسے؟ کہا نیک اولاد چھوڑ جائے گا، نیک دوست چھوڑ جائے گا، اس کا جنازہ اٹھ جائے گا، وہ پیچھے دامن پھیلا کر کہیں گے مولا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، وہ ان کی بخشش کی دعا مانگیں گے۔ رب کہتا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، میں ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو پیچھے دعائے مغفرت کرنا یہ مولویوں کی روٹی روزی نہیں، نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر میرے والدین کو معاف کر۔ رب اغفر لی، یہ جو لی ہوتی ہے نا اپنے لیے ہوتا ہے، جس طرح پاکستانی کہ میں پاکستانی ہوں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہاں تک دعا مانگی مالک کہ جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں بھی داخل ہو جائے تو اسے بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم ہود کو ارشاد فرمایا توبہ استغفار کرو، اللہ کے حضور معافی مانگو۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ قوم نے کہا ملے گا کیا؟ مالک نے ارشاد فرمایا تمہیں بارش دوں گا اور تمہاری طاقت اور بڑھا دوں گا۔ کچھ نے معافی مانگ لی، جنہوں نے نہ مانگی وہ رگڑے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام، میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کو فرمایا اے میری قوم اللہ سے معافی مانگ لو۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ جنہوں نے معافی مانگ لی وہ بچ گئے، جنہوں نے نہ مانگی وہ رگڑے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم مدین کو کہا سورہ ہود آیت نمبر 90 کہ میری قوم اللہ سے معافی مانگ لو۔ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی۔ جس طرح آج اگر کہا جائے کہ یہ گناہ ہے یہ جرم ہے نہ کرو تو کہتے ہیں مولویوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو سیدھی سیدھی تقریر کرنی چاہیے، یہ ناپ تول کا معاملہ ان کا نہیں ہے ہمارا ہے۔ مولوی کریں تو تب بھی غلط، نہ کریں تب بھی غلط، نہ بتائیں مولوی بتاتے ہی نہیں، یہ تو دوسری تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کریں مولویوں کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، یہ ہٹ کرتے رہتے ہیں، ہمارا ہٹ کرنا کیا؟ ہم نے آپ کے کوئی حصہ لینا؟ ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ہاں بڑی شدت سے اس چیز کا اعتراف ہے کہ بعض اوقات ایسی کڑوی باتیں ہوتی ہیں لیکن مجبوری ہے، اگر وہ نہ کریں حال کوئی نہیں۔ میں حالانکہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی کوئی کڑوی دوائی ہو اس کے ساتھ کوئی میٹھی چیز بھی ہو تاکہ ہضم بھی ہو جائے، لیکن کیا کریں، قرآن اور حدیث ہے۔ ناپ تول میں کمی کی، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا او میری قوم معافی مانگ لو۔ جنہوں نے معافی مانگی وہ بچ گئے، جنہوں نے نہ مانگی ایک کڑک دار آواز آئی، کانوں کے پردے پھٹ گئے، ہلاک ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سورہ یونس آیت نمبر 98 اپنی قوم کو 3 دن کی وارننگ دی، کہا میری قوم سنو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم 3 دن کے اندر معافی نہیں مانگو گے تو پھر تجھ پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ قوم ڈر گئی۔ یارو 71 امتیں گزر چکی ہیں، 71۔ اگر اجتماعی توبہ اجتماعی استغفار اگر کسی قوم نے کی ہے تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس سے پہلے کسی قوم نے اجتماعی توبہ
उम्मत लेवल पे किसी ने नहीं की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम डर गई, उन्होंने इज्तिमाई तौबा की, क्योंकि नबी ने डराया कि मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे के जा रहा हूं, अगर 3 दिन के अंदर तुम अल्लाह के हुजूर रुजू नहीं करोगे, तौबा नहीं करोगे, फिर तुम पे अजाब नाज़िल होगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। कौम डरी, तौबा की। जब तौबा मांगी तो इज्तिमाई तौबा जब कौम ने की, मेरे रब ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। यहां कौम ने, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब गए तो मछली के पेट में, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे नबी को अपने पेट में ले ले। कौम ने यहां दुआ मांगी, माफी मांगी, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर दुआ मांगी। क्या दुआ थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुआ मेरे भाई यूनुस की है, आज भी अगर तुम मांगोगे मेरा रब आज भी तुम्हें अजर अता फरमाएगा। आज भी अगर दिल परेशान हो ना, कोई परेशानी आए, तो आयत करीमा का विर्द करो, रब दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, आपने अपनी कौम को तौबा का हुक्म दिया। अमले लूत, उस अमले लूत के पेश नज़र आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी एक अगामा बरपा है, एक कानून बना है। उस कानून पे बड़ी बहस हो रही है, बड़े मामलात हैं, आप भी देख चुके होंगे। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक आवाज आ रही है हर तरफ से कि अब मौलवी कहां है। वजीर आजम इसराइली या फ्रांसीसी सदर से मिले, मौलवी कहां है। कोई शरीयत और कानून के खिलाफ बिल बन जाए, मौलवी कहां है। कोई पाकिस्तान के अंदर दीनी मामला तो मौलवी कहां है। कोई अगर हंगामा हो, मौलवी कहां। मौलवी सड़कों पे आए, ये मौलवी सड़कों पे क्यों आए हैं? ये मस्जिदों में काम करें। अगर सड़कों पे अब नहीं आ रहे, अब सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? क्या जन्नत में सिर्फ मौलवियों ने जाना है, बाकी सारा पाकिस्तान इल्ला माशाअल्लाह कहीं और का इरादा रखता है? क्या दीन सारे का सारा ठेका मौलवियों ने उठा रखा है कि हर काम के अंदर मौलवी फ्रंट पे आए? पाकिस्तान की बारी आए तो मौलवी आए, दीन की बारी आए तो मौलवी आए, तहफ़्फ़ुज़ सहाबा आए तो मौलवी आए, तहफ़्फ़ुज़ आले बैत आए तो मौलवी आए, नमूस रिसालत की बारी आए तो मौलवी आए। 2018 के अंदर बिल पेश हुआ, 4 साल के बाद आज 2022 के अंदर अचानक उस बिल को सामने लाया गया। क्यों? 2-2, 3-3 लाख रुपया लेकर कौमी असेंबली के अंदर वो सारे गंदे अंडे बैठे हैं। इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां हैं उनकी, किसी एक को भी जुर्रत ना हुई बोलने की। तनख्वाहें वो लें, वोट आप उनको डालें, वो जाएं, बिल बनाएं, और सड़कों पे मौलवी आए। ये कैसी लॉजिक है? अमले लूत के कानून वो बनाएं और दुआएं हम करें कि मालिक इस पाकिस्तान को अजाब से बचा ले। फिर भी ये मौलवी क्यों नहीं आते, करते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? मौलवी क्या करें? मौलवी बोलें तब भी कसूरवार, मौलवी ना बोलें तब भी कसूरवार। आप झंडा उठाएं, कभी किसी पार्टी का, कभी किसी पार्टी का, जिसको देखो वही कहता है सवा शेर हूं, मेरी ये पार्टी है। मैंने कहा तेरी पार्टी तू संभाल के रख, मेरी पार्टी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। ये सारे झंडे तू संभाल कर रख। मैंने तो देखा है, मेरे पाक नबी ने फरमाया सदाकत का झंडा हजरत अबू बकर के हाथ में होगा, अदालत का झंडा हजरत उमर के हाथ में होगा, सखावत का झंडा हजरत उस्मान के हाथ में होगा, शुजात का झंडा हजरत अली के हाथ में होगा, शहादत का झंडा हजरत हुसैन के हाथ में होगा, और फिर अजान वाले जो अजान देने वाले हैं, अजान का झंडा हजरत बिलाल के हाथ में होगा। और ये सारे काम करने वाले इन झंडों के नीचे होंगे। जो सच बोलेंगे वो अबू बकर के झंडे के नीचे, जो इंसाफ करेंगे वो हजरत उमर के झंडे के नीचे। तो जिनका सच के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं, वो फिर झंडा जिसका मर्जी उठा के फिरे।
مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ جھنڈے آج چھت پہ، بازار پہ، گلی کوچے میں ملیں گے، میدان حشر میں جھنڈے یہ نہیں ملیں گے، وہی جھنڈے ملیں گے جو آمنہ کے لال نے بتایا۔ تو میں بس اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ یہ شدید لعنت ہے جس کو انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہے، جس نے بھی ڈالا ہے، جو اس کے بنانے والے، کرنے والے اور بتانے والے، یہ سارا ظلم ہے، یہ سراسر اسلام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو یہ کیا گیا۔ اب اس کی کوئی بھی لاجک پیش کریں، وہ کہیں گے کہ یہ تو ان کے لیے تھا، یہ تو ان کے لیے تھا، یہ تو ان کے لیے تھا۔ جس کے لیے بھی ہو واضح کریں اور واضح کر کے وہی کام کریں، باقی پہ پابندی لگائیں تاکہ یہ ظلم اس قوم کے اندر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور آپ کے جو بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بےادبی کی، جب بےادبی کی، رب نے ایک نبی کی بےادبی پہ 7 سال قحط سالی کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بےادبی کی 7 سال قحط سالی ڈال دی۔ یعنی رب اتنا غیرت مند ہے اپنے نبیوں کے بارے میں کہ جو دودھ پیتا ہوا بچہ بھی یوسف کے در پہ آ کر ایڑیاں نہیں رگڑے گا تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ پھر معافی مانگی، بھائی سے معافی مانگی، باپ سے معافی مانگی، پھر رب سے معافی مانگی، منگل کے دن معافی مانگی، بدھ کا دن گزرا، جمعرات کو اللہ نے معافی کو قبول فرمایا۔ آج بھی اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کرنا کرانا کو مانگنا منگانا ہو نا تو جمعرات کے دن مانگیں، یہ اللہ کے پیغمبروں کا، ولیوں کا، پیاروں کا طریقہ ہے، رب قبول فرما لیتا ہے، سنت ہے، طریقہ اچھا ہے جمعرات کو اگر مانگا جائے تو۔ 71 امتیں گزری، سب سے جو مشکل معافی تھی وہ بنی اسرائیل پہ آئی، پہلی امتوں پہ اتنی مشکل نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جرم کیا، گناہ کیا، جب گناہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احساس دلایا، جب احساس دلایا قوم تیار ہو گئی کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور آئے، کہا مولا میری قوم معافی مانگنا چاہتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میری قوم معافی مانگنا چاہتی ہے، تو رب نے فرمایا ہاں بلاؤ انہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، ان کو بولو یا اپنے آپ کو قتل کر لو یا کسی سے قتل کروا لو۔ اللہ اکبر۔ ذالکم خیر لکم، ان کے لیے یہی بہتر ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ مالک معافی، فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ قتل کر لیں اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، پھر میں انہیں معاف بھی کروں گا اور ان کی توبہ بھی قبول کروں گا۔ اتنی مشکل معافی پر میرے پاک نبی نے فرمایا میرا امتی آئے اللہ کے حضور آ کر شرمندہ ہو جائے، اقرار کر لے کہ مالک مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں ادھر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، ادھر میرا رب کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہاں قتل نہیں، اتنا مشکل نہیں، لیکن معافی مانگنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع کیا، ایک گراؤنڈ کے اندر لے گئے، کہا مالک بارش دے دے، اگر بارش نہ ہو تب بھی اس کا عذاب ہے، اگر زیادہ بارش ہو جائے تب بھی عذاب ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ جہاں اتنے قانون بنائے جا رہے ہیں، جب اس ملک کے اندر سودی نظام کو قانونی سطح پہ قبول کیا جا رہا ہے، پھر یہی معاملہ ہے کہ آدھا پاکستان سیلاب کے اندر ہے، کیوں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ اس کی پکڑ ہے، وہ بتا رہا، تنبیہ کر رہا، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن یہ کیا کریں، یہ تو کہتے ہیں ہمارا تو اس ملک کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مشکل گھڑی آئے تو ہم بھاگ جائیں گے، یہ قوم جانے یا یہ ملک جانے، دعا مانگا کریں مالک ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا کر اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے جاتے ہیں، جب لے جاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر دعا مانگتے
فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اے میرے کلیم تیرے اس مجمع کے اندر ایک ایسا گناہگار بھی ہے جو 40 سالہ نافرمان ہے، میری نافرمانی کر رہا، جب تک اس مجمع سے نہیں نکلے گا تب تک میں بارش بھی عطا نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہاری دعا قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو 40 سال کا نافرمان ہے وہ نکل جائے تاکہ اس کی نحوست سے دوسرے تو بچ جائیں۔ جب اس نوجوان نے سنا اپنے گردن کو جھکاتا ہے اللہ کے حضور، لبوں سے بولتا بھی نہیں، دل ہی دل میں کہتا ہے مولا 40 سال بیت گئے، تو نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں، چند لمحے اور میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے، پہلے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد تو اسے وعدہ کرتا ہوں جو تو کہے گا وہی میں کرتا چلا جاؤں۔ ابھی نکلا کوئی نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہوئی سب نے دیکھا، نکلا تو کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، کہا مولا کوئی نہیں نکلا، تو نے تو کہا وہ نکلے گا، تو کہا اس کی اور میری کمٹمنٹ ہو چکی ہے۔ کہا مولا کون ہے بتا نا، کہا جب نافرمان تھا تب نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ہو چکا ہے۔ تو بندہ اللہ کی حضور چند لمحے آ کر معافی مانگتا ہے تو رب تو 40 سال بھی نہیں دیکھتا، ایک لمحے میں معاف کر دیتا۔ بندہ 5 گناہ کرے ایک نیکی کرے، یہ جو فرشتہ ہے نا یہ اس کا سردار ہے، حاکم ہے، یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے انڈر ہے، متحد ہے اس کے۔ اب جب نیکی کرتا ہے نا، حضور نے فرمایا یہ فرشتہ اسے فرماتا ہے اس نے نیکی کر لی ہے، اس کے گناہ مٹا دے۔ توجہ نہیں جو فرمائی، گناہ 5 نیکی ایک، یہ اسے کہتا ہے کہ اس نے نیکی کر لی ہے اس کے گناہ مٹا دے۔ یہ کہتا ہے 5 گناہ ہیں نیکی ایک ہے۔ اس نے کہا اچھا سودا کر لیتے ہیں، تو اس کے 5 گناہ مٹا دے، میں اس کے بدلے 5 نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ رب تو اتنا رحمان ہے، اتنا مہربان ہے۔ اس امت کے لیے 2 چیزیں امان ہیں۔ آخری بات، حضور نے فرمایا دعا مانگی اللہ کے حضور، سورہ محمد، رب خود کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، میرا سونا محبوب تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ رب کو پتا تھا نا ان اپنے واسطے تو منگنی کوئی نہیں، محبوب تو ان کے لیے مانگ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سونا تو ان کے لیے مانگ۔ یا اللہ نبی سے کیوں منگوا رہا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میرے نبی کے لب ہلیں گے تمہارے لیے، میں بخشش کا اعلان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، میرا پاک نبی کا وجود اس امت کے لیے امان۔ اور دوسری چیز استغفار، میرے پاک نبی نے دامن پھیلایا نا مالک میری امت گناہ کرے گی، ان کے معاملات مؤخر کرتے رہنا۔ جس طرح پہلی قوم گناہ کرتی رات کی تاریکی میں، صبح اٹھتا پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں تاریکی میں چھپ کے گناہ کیا، صبح دروازے پہ لکھا، ہر کوئی بندہ دیکھ کے گزرتا ہے اس کمینے نے رات کو یہ گناہ کیا۔ آج میں اور آپ دن رات صبح و شام گناہ کر رہے ہیں، نہ پیشانیوں پہ لکھا نہ دروازوں پہ لکھا، نہ سور اور بندر خنزیر بنے سونی صورتیں لے کر بیٹھے، تو کتنا خناس بدبخت بے ایمان کذاب جھوٹا دجال لعنتی ہے جو کہے کہ میرے نبی نے مجھے دیا کچھ نہیں ہے۔ یہ آج صحیح سلامت ہے تو صدقہ محمد کی دعا کا ہے، ورنہ ہمارے معاملات کیا تھے؟ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو حضور نے دعا مانگی مالک ان پہ عذاب نازل نہ کرنا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سونا محبوب جب تک تو ان میں رہے گا میں عذاب نازل نہیں کروں گا، اور جب تو انہیں چھوڑ کر اپنے روزے عطر کے اندر چلا جائے گا تو پھر یہ ان کو بتا جانا کہ یہ میرے در پہ آ کر معافی مانگتے رہیں، جب تک استغفار کرتے رہیں گے عذاب نازل نہیں آئے گا۔ تو آج قوم استغفار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو جب تیار ہی نہیں ہے، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایک حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے۔ سنت ہے، ضروری نہیں کہ گناہ ہو تو تب بھی بندہ استغفار کرے۔ میں نے پیچھے عرض نہیں کیا سورہ نوح کے اندر مالک نے کہا تم استغفار کرو گے
تو میں تمہیں بارشیں عطا کروں گا، تم استغفار کرو گے میں تجھے مال و دولت دوں گا، تم استغفار کرو گے میں تمہیں اولاد عطا کروں گا، تم استغفار کرو گے تمہارے رزق میں برکت عطا کروں گا، تم استغفار کرو گے تمہیں چشمے اور نہریں عطا کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہے تو توبہ استغفار، نہیں، استغفار کی عادت بنا لو، کرتے جاؤ، رب نعمتیں عطا کرتا جائے گا۔ آخری بات سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ دن گزرتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، رب کی رحمت آواز دیتی ہے، اے دن کے گناہ گارو معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا۔ توجہ چاہوں گا، بڑی قیمتی جملے ہیں۔ فرمایا دن کے گناہ گارو معافی مانگو، سورج بعد میں غروب ہوگا، معاف پہلے کر دوں گا۔ رات گزرتی ہے، صبح آواز آتی ہے اس کی رحمت کی، رات کے گناہ گارو معافی مانگ لو، سورج بعد میں طلوع ہوگا، معاف پہلے کر دوں گا۔ یا اللہ یہ تو معافی گناہ گاروں کو جلدی ہونی چاہیے تھی، جنہوں نے معافی مانگنی ہے، تجھے کیا جلدی ہے؟ تو نے تو معاف کرنا ہے، کیوں تیری رحمت کی صدائیں دے رہی ہیں؟ دن کو صدا دیتی ہے، دن کے گناہ گارو معافی مانگو معاف کر دوں گا، رات کے گناہ گارو معافی مانگو معاف کر دوں گا۔ یا اللہ تجھے کیا جلدی ہے؟ فرمایا بے وقوفی نہ کر، ہر روز صبح شام امت کے اعمال میرے نبی کے در پہ پیش کیے جاتے ہیں، صبح بھی شام بھی میرا نبی اپنے امت کے گناہ دیکھتا ہے تو رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، پھر میرے در پہ آ کر امت کے لیے معافی مانگتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں میرا نبی خوش ہوتا ہے۔ میں رب نہیں چاہتا کہ تمہارے اعمال میرے نبی کے در پہ جائیں اور میرا نبی گناہ دیکھ کر غمگین ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم معافی مانگتے جاؤ، میں معاف کرتا جاؤں، تاکہ جب یار کے بوئے پہ تمہارے اعمال جائیں میرا یار دیکھے رب نے سب کو معاف کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے صبح شام اعمال پیش ہوتے ہیں، جب دن گزرے اللہ کے حضور معافی مانگ لیا کرو، اس کا وعدہ ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ تو آؤ عہد کریں کہ اللہ ہم پچھلے گناہوں پہ تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں اور آئندہ توبہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کریں گے۔ اور روٹین بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ دن رات میں کسی وقت بھی استغفار کریں، اس کی برکات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔